عزیز صاحب، جس طرح سے ابھی سلمان عابد صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ معاشی بحالی کا روڈ میپ نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کی جانب سے آج دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اب دلیری اور بہادری کے ساتھ جو ہے وہ کچھ فیصلے سخت کرنے ہوں گے تاکہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے، بجلی سستی کرنی پڑے گی، مہنگائی کم کرنی پڑے گی۔ تو عزیز صاحب، اب سے پہلے جب حکومت آئی ہے نواز شریف صاحب کی، یہ تمام مسائل ان پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ جو سجیشنز آج دیے گئے ہیں۔ مجھے اجازت جی، ظاہر ہے نواز شریف لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری گئے تھے، اور لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری وہ جگہ ہے جہاں سے نواز شریف صاحب کی سیاست کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے۔ ان کے دائیں طرف سیدھے ہاتھ میں پریزیڈنٹ لاہور چیمبر کاشف انور صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور کاشف انور صاحب کے ساتھ دو ایکس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے جناب شہباز شریف اور جناب اسحاق ڈار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ایکس پریزیڈنٹ ہیں۔ تو لاہور چیمبر جو ہے وہ نواز شریف کی سیاست کی بنیاد رہی ہے۔ آج وہ لاہور میں نکلے ہیں تو پہلے وہاں پہ گئے ہیں، پھر وہ اسلام آباد پہنچے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے دوست ممالک کے سفیروں سے ملاقات کا آغاز کیا ہے۔ آج چائنا کے سفیر سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ میں چونکہ معیشت کا ایک طالب علم رہا ہوں اور معاشی صحافت بھی ہے، پاکستان کی اس وقت جو فورن ایکسچینج رجیم ہے پوری کی پوری، کہ ڈالر پاکستان سے باہر کیسے جائے گا اور پاکستان میں اندر کیسے آئے گا، پاکستان کا روپیہ پاکستان سے باہر کیسے جائے گا اور اندر کیسے آئے گا، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ 1990 سے پہلے موجود نہیں تھا۔ فائنینشل ریفارمز ایکٹ 1991 جو تھا، جس نے بنیاد رکھی، جس کے تحت نجی ٹیلی ویژن چینلز کو لائسنس جاری ہوئے، کرنسی ایکسچینجز کو لائسنس جاری ہوئے، بروکریج ہاؤسز کو لائسنس جاری ہوئے، اور اس کے بعد فائنینشل میوچل فنڈز کو لائسنس جاری ہوئے۔ اس کے بعد پھر فائنینشل سیکٹر جو ہے وہ پاکستان کا ایکسپینڈ کیا، اور اس وقت وہ کئی ٹریلین روپیز کے اوپر مشتمل ہے۔ وہ جو فورن ایکسچینج رجیم کو لبرلائز کرنے کے جو قوانین تھے، وہ اس خطے میں سب سے پہلے جناب نواز شریف صاحب نے اس ریفارم کے تحت، جو کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے پاس کی تھی، اس کے تحت انٹروڈیوس کروائے۔ اس بنیاد کے اوپر وہ اپنا وہ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، آج سے تقریباً 32 سال پہلے کا۔ تو بجا ہے یہ بات کہ جناب انہیں آج کی بات کرنی چاہیے۔ ویسے اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ تھی اور بجلی کے بل بہت زیادہ آیا کرتے تھے۔ پھر اس وقت ہم نے نجکاری بھی دیکھی، دو بڑے پروجیکٹ ہب کو اور کیپ کو نواز شریف صاحب کی 93 کے اندر چھٹی سے پہلے تک پرائیویٹائز ہو چکے ہوئے تھے، اور ہم جو تھے، ہم جوائنٹ وینچر کرنے جا رہے تھے قطر کے ساتھ، قطر ایئر ویز کے ساتھ، اور اس کے بعد پی آئی اے نے اس خطے کی بہت بڑی ایئر لائن بننا تھا، لیکن بہرحال پھر ان کی چھٹی ہو گئی، اور جو تھا حکومتیں توڑ دیں غلام اسحاق خان صاحب نے، اور اس کے نتیجے میں نئے الیکشن ہو گئے۔ یہی ریفارمز جو تھیں، اگر آپ کو یاد ہو تو 1993 کے اندر نرسمہا راؤ نے انڈیا کے اندر اکنامک بحران آ گیا تھا، اور نرسمہا راؤ نے انڈیا کا سونا بحری جہاز بھر کے بیچا تھا۔ وہ گئے تھے لندن میٹل ایکسچینج کے اندر انڈیا، اور انہوں نے اپنا پورا سونے کا ریزرو بیچا تھا۔ اگر کسی کو نہیں یاد تو ابھی اس پروگرام کے بعد گوگل کر لیجئے گا۔ اور اس کے بعد جو وہاں پہ قوانین متعارف کروائے تھے، وہ جو ان کے سکھ صاحب تھے جو بعد میں ان کے وزیر اعظم بھی رہے، وہ وہی تھے، وہ وہی فوٹو کاپی تھی جو کہ پاکستان کے اندر 91 کے اندر انٹروڈیوس ہو چکے ہوئے تھے۔ وہاں پہ چونکہ کنٹینیوٹی رہی، بینظیر بھٹو صاحبہ نے آ کے یہ لبرل رجیم جو تھی یہ ریورس کر دی تھی۔ اس کے اندر کچھ بینکوں کی نجکاری بھی شامل تھی، جس کے اندر ایم سی بی بینک بھی ہے، جو میاں منشا صاحب لے گئے اور حسین لوائی صاحب ہار گئے۔ لیا تو دونوں نے تھا نا مل کے، حسین لوائی صاحب نے بھی اور میاں منشا صاحب نے بھی، یہ دونوں اکٹھے تھے۔ اور جب ان کی لڑائی ہوئی، جب بینظیر صاحبہ آتی تو ایم سی بی جو تھا حسین لوائی صاحب کو مل جاتا، اور جب نواز شریف آتے تو میاں منشا صاحب کا قبضہ ہو جاتا۔ تو فائنلی میاں منشا صاحب جو تھے وہ ملائشین کو گھسیٹ کے اس میں لے آئے، اور 40% شیئر جو تھے وہ مے بینک کو بیچ کے انہوں نے اپنا قبضہ اس کے اوپر پورا کر لیا۔ تو اس پرسپیکٹو میں کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ آج بہت بڑا چیلنج ہے، بجلی کا بل جو ہے وہ میں اس مہینے نہیں دے سکا، ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں، اگلے مہینے جرمانے کے ساتھ ادا کروں گا، سردیوں کے دنوں کے اندر، ابھی گرمیوں کے دن نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں یہ بات آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔
بجلی کا بل جو ہے وہ کسی بھی سفید پوش آدمی کے لیے جو چوری کی بجلی استعمال نہیں کرتا ناقابل برداشت ہو چکا ہوا ہے. افراط زر پچھلے مہینے 27% کے اوپر نوٹ کی گئی ہے. پچھلے کی منتھ در منتھ جو افراط زر ہوتی ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. میرا مطلب ہے کہ اس وقت اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ کسان کو ان پٹ کنٹرول ریٹ پہ نہیں مل رہا. 8,000 والی ڈی اے پی 12,000 والی ڈی اے پی کی بوری 18,000 میں دستیاب ہے. یوریا کی جو 5,000 کی بوری ہے وہ 9,000 کی مل رہی ہے. اور اسی کسان کو کل کو ہمارے جو پولیس حکام ہیں یا جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ کہنا کہ جی آپ ریزرو پرائس کے اوپر گندم بیچیں. تو میرا مطلب ہے یہ ساری جو ڈسٹورشن ہے یہ دور کرنی ہے. آج انہوں نے وہ ایجنڈا بتایا ہے جس کے اوپر وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. آپ کو لوگوں کو اس ایجنڈے سے اتفاق ہوگا وہ ووٹ دیں گے, نہیں اتفاق ہوگا مسترد کر دیں گے. اللہ خیر.